बुजुर्गी बहकल अस्त न बसाल। बलूचिस्तान में जहाँ चाह वहाँ संडे मन मामा। सेहत का मसला हो तो कहते हैं संडे मन सिविल अस्पताल जाए। बच्चे को स्कूल दाखिल कराना हो तो संडे मन स्कूल। मुताले का शौक हुआ तो संडे मन लाइब्रेरी जाए। टंडा ज़ियारत जाए तो कहते हैं संडे मन तंगी चले जाना। लसबेला शहर में पहुंचा तो केतों में एक लड़का कहने लगा यही पास में संडेमन का कब्र है। आखिर ये संडेमन है कौन, क्या बला है और किस मिट्टी के बने हुए हैं। बलोच उसकी किस आदत और खूबी के गर्वेदा थे। आज की इस व्लॉग में संडेमन के बारे में ये तमाम हकाइक बताने लगा हूँ जो ऊपर बयान किए गए हैं, लेकिन मुफ्त में तोड़ी होगी। इसके लिए आपने मेरे YouTube चैनल तारीखनाक को सब्सक्राइब करना होगा और इसके बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब आइए चलते हैं तफसील की जानिब। बुजुर्गी बअक्ल अस्त न बसाल। बड़ाई का ताल्लुक अक्ल से होता है न कि उम्र से। फारसी का ये मुहावरा बरतानवी कप्तान रॉबर्ट सैंडेमन को बहुत पसंद था। लेकिन ठहरिए एक मिनट, क्या आपको पता है ये रॉबर्ट सैंडेमन कौन था? हो सकता है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा, सुबह पंजाब और सुबह सिंध वाले को इल्म हो न हो, लेकिन सुबह बलूचिस्तान के लोग तो इन्हें बखूबी जानते हैं। राकिमुल उरूफ ने लिखा है कि जब से मैंने होश संभाला जहाँ गया सैंडेमन का नाम पाया। बलूचिस्तान में तो रॉबर्ट सैंडेमन की यादगारें बिखरी हुई हैं। सेहत का मसला हो गया, अल्लाह ही शिफा देगा, लेकिन तदारिक तो ज़रूरी है। सैंडेमन सिविल अस्पताल से जाकर दवाइयाँ ले लें। बच्चे को किस स्कूल में दाखिल कराया जाए, परेशानी की क्या बात है। घर के करीब ही तो हाई स्कूल है, ले जाकर दाखिला दिला दें। इस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सैंडेमन हाई स्कूल। बच्चे ने फिसी का इम्तिहान दे दिया है। मैं चाहता हूँ इसका कुछ नॉलेज बढ़े। कोई मसला नहीं है। जिना रोड पर ही तो बड़ी लाइब्रेरी है। बच्चे को कई वहाँ किताबों का मुताला करा दें। एक से बढ़कर एक रिसाले आते हैं। पश्तू बलोची के कुतुब भी दस्तयाब हैं। लाइब्रेरी का नाम है संडेमन लाइब्रेरी। कराची से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया लसबेला शहर में केतों के किनारे एक हवा चक्की के नीचे खड़ा था। शाम का वक्त था, ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। ये झोंके धीरे धीरे आते जिस्म और चेहरे से टकराकर एक फरहत का एहसास दिलाते और फिर आगे खेतों के पत्तों से अटकेलियाँ करते हुए जाते कहीं और निकल जा रहे थे। बिलाशुबा नहायत ही अच्छी शाम थी। करीब ही एक हवा से चलने वाले पंप का बड़ा सा पंखा एक अपनी टावर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। इतना आहिस्ता कि बच्चे भी इसके परों की तादाद गिन सकते थे। शायद वो भी इस हवा के मजे ले रहा था। पंप छोटी छोटी नालियों को पानी मुहैया कर रहा था और यूं खेत सैराब हो रहे थे। एक लासी बोली बोलने वाला तालिब इल्म हाथ में किताबें लिए निकल आया। बातों बातों में इसने कहा कि संडेमन की कब्र यहाँ पर है और मैं हैरान रह गया। संडेमन ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। इस लड़के ने कहा कि संडेमन में एक बात अजीब थी कि जो ऐद करता था उससे पूरा करता था, जबकि अगर बात की जाए हमारी पाकिस्तान बनने के बाद ही हमसे जो वादे किए थे, झूठे किए थे, वो अभी तक वफा नहीं हो सके। आखिर ये संडेमन है कौन? बलूचिस्तान का इलाका पाक और हिंद की आज़ादी से कबल अंग्रेज़ों के लिए इस लिहाज से भी अहमियत कामिल था कि यहीं से गुजर कर वो अफगानिस्तान तक पहुंच सकते थे, जहां से रूस इनकी ममलिकत पर हमला और हो सकता था। लेकिन बलूचिस्तान का कबायली निज़ाम कुछ इस किस्म का था कि अंग्रेज़ों को इनसे निपटने में दुश्वारी आ रही थी। अंग्रेज़ों के आला दिमाग यहाँ के मसाइल हल करने में नाकाम हो रहे थे। कैप्टन रॉबर्ट सैंडेमन एक जूनियर अफसर था जिसकी तैनाती अंग्रेज़ों ने पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान में की थी। रॉबर्ट सैंडेमन ने अपनी डेरा गाजी खान तैनाती के दौरान अपनी सरहद से पार बलोचों के रहन सहन,
ثقافت، رسم و رواج کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے بعد اپنی تجاویز پیش کی تھی، لیکن سینئر افسران نے اس کی تجاویز کو ناقابل عمل قرار دیا تھا۔ سنڈیمن کا کہنا تھا کہ بلوچوں کو ایک ریاست کا شہری بنانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ ان کے سماجی اور باہمی تعلقات جیسے بھی ہیں قبول کر لے اور ان کی صدیوں سے بنی ہوئی روایات کو نہ چھیڑے۔ خود سنڈیمن نے معلومات حاصل کی، بلوچ کون ہیں، بروہی کون ہیں۔ ان کی زبان الگ ہے تو کیا رہن سہن بھی الگ ہے؟ کیا دونوں زبان والے ایک دوسرے میں شادیاں کرتے ہیں؟ امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ اس صورتحال میں قبائلی رنجشوں کا کتنا دخل ہے؟ ڈھاڈر میں لا قانونیت کا یہ عالم تھا کہ دکاندار رات کو دکان بند کرنے کے لیے دکان خالی کرتے اور دکان خالی کرنے کے بعد اپنا سامان ایک عمر رسیدہ نیک سیرت بزرگ کے گھر رکھوا دیتے تھے اور اپنے گھر بھی نہیں لے جاتے تھے کہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ ریورنڈ سنڈیمن نے 3000 سال پیشتر ہندو دانشور کی لکھی ہوئی کتاب آرتھ شاستر کا مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن غور و فکر کے بعد اس کے ذہن میں یہی نکتہ سمجھ آیا تھا کہ جنگ ہی تمام مسائل کا حل نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ان بلوچوں کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچے اور ان کے انا کو ٹھیس پہنچے بغیر اپنی مقاصد حاصل ہو جائے۔ اس نے گہری نگاہ سے سارا جائزہ لینے کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا کہ بلوچ قبائل کو ان کی ثقافت اور رواج کے مطابق اپنے اپنے قبائلی سرداروں کے زیر نگین علاقے میں رہنے کی خود مختاری دے دی جائی ہے۔ اس سے انگریزوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور بلوچوں کی انا کو بھی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ انگریز افسران بالا ان تجاویز سے بالکل اتفاق نہیں کرتے تھے۔ وہ یہاں کے معاملات بھی ایسے ہی حل کرنا چاہتے تھے جیسا باقی ماندہ ہندوستان میں کیے تھے۔ یہ افسران اس کی تجاویز سے کس قدر نالاں تھے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جیکب آباد میں اس سلسلے میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں سنڈیمن کو بھی کال کیا تھا، لیکن میٹنگ کے باہر ہی کچھ نکات پر ایسا اختلاف ہوا کہ اس سے میٹنگ میں شمولیت کی اجازت بھی نہیں دی گئی، بلکہ یہاں تک اس کو کہا گیا کہ ایک دن اور ایک رات کے اندر اندر جیکب آباد کے علاقے سے نکل جائے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر اس نے فارسی میں کہاوت پڑھی تھی، بزرگی بعقل است نہ بسال، یعنی بڑائی کا تعلق عقل سے ہوتا ہے نہ کہ عمر سے۔ لیکن ان حالات میں بھی رابرٹ سنڈیمن دل برداشتہ نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں اس نے سارے احوال ہائی کمانڈ کو لکھ کر بھیج دیے۔ ہائی کمانڈ نے بالآخر اپنے طریقے اختیار کرنے کی رابرٹ سنڈیمن کو اجازت دے دی تھی۔ یہ ایک شادمانی کا موقع ضرور تھا، سنڈیمن بھی اس سے شادماں تو ہوئے لیکن ایک گہرے تفکر میں بھی ڈوب گئے تھے۔ ایک چھوٹے درجے کے افسر کے حوالے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس نے انا کو ٹیس لگائے بغیر امن کی تلاش کا سفر نہایت باریک بینی اور مہارت سے طے کرنا شروع کیا تھا۔ اس کی یہ پالیسی اسے مقبولیت کی سیڑھیوں پر چڑھاتی چلی گئی۔ مری قبیلے کے کسی تنازع پر مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بلوچوں کا اصرار تھا کہ سنڈیمن خود ان کے در پہ آ کر بات کرے، وہ نہیں جائیں گے۔ سنڈیمن نے اس کا قطعاً برا نہیں مانا اور ایک صبح بغیر کسی حفاظتی گارڈ کے ان سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اتنا ضرور کہا کہ ایک مہمان تو ان سے ملنے آ رہا ہے۔ سنڈیمن کو ان کے مہمان نوازی کے بارے میں بلند اور عظیم روایات کا علم تھا۔ بلند و بالا سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان پرخطر راہوں اور نامور راستوں پر سفر کرتے ہوئے بے آب و گیا وادیوں کو پار کرنے کے بعد سنڈیمن اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ ان ساری صعوبتوں کو اس نے اپنے عزم راسخ کے بیچ میں حائل ہونے نہیں دیا تھا۔ باقی انگریزوں کے مقابلے میں سنڈیمن کی یہ پالیسی تھی کہ محبت بانٹو اور حکومت کرو، جبکہ دوسرے انگریزوں کی پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ سنڈیمن کی اس پالیسی کے مطابق بلوچوں سے محبت کا ایک اور واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ کوئی قبیلہ خان آف کلات کے اعزاز میں جیکب آباد کے ہوٹل میں اس کے شایان شان دعوت کرنا چاہتے تھے،
لیکن کچھ مسائل درمیان میں حل ہو رہے تھے۔ سنڈیمن نے اس قبیلے کی خاموشی سے مدد کی اور یوں یہ تقریب ایک نہایت ہی عظیم الشان یادگار طریقے سے منعقد ہوئی اور بلوچوں کے دل میں اس کی محبت کے پھول کھلا گئے۔ اس کے یہی اتوار تھے جو اسے مسلسل ہر دل عزیز بنا رہے تھے۔ اس نے بلوچوں کے ساتھ بلوچوں کی ثقافت اور رہن سہن کے مطابق معاملات طے کیے تھے۔ عام بلوچ افراد اسی بات پر مسرت محسوس کرتے تھے کہ اتنی بڑی قوت کے حامل ہونے کے باوجود انگریز ان پر دونس نہیں جما رہے۔ اسی جذبے کے تحت وہ رابرٹ سنڈیمن کے ذاتی حفاظتی دستے میں شامل ہونے کو فخر محسوس کرتے تھے اور اپنی خدمات خوشی خوشی پیش کرتے تھے۔ یہ تھی رابرٹ سنڈیمن کی حالات زندگی کے بارے میں دلچسپ اور تاریخی معلومات پر مبنی ولاگ۔ سینئر انگریزوں کی طرح ہمارے کچھ پاکستانی حکمرانوں کی بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی بنی ہوئی ہے، جبکہ حکومتی ایک دو طبقے تو ایسے بھی ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی بجائے کاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے، جبکہ ان تینوں کے برعکس ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو رابرٹ سنڈیمن کی پالیسیوں محبت بانٹو اور حکومت کرو پہ عمل پیرا ہے، جس کی وجہ سے عوام کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر ہر کئی پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ نام تینوں کا میں نے قصداً نہیں بتایا، یہ ناظرین اور سامعین پر چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کل ہر بچے کو سیاست کی سمجھ آئی ہوئی ہے۔ یہ عمران خان ہی کا تو خاصہ ہے کہ اس نے ہر بچے کو سیاست سکھا دیا ہے۔ تو امید ہے اپنے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں گے کہ جن کے نام میں نے ظاہر نہیں کیے یہ کون کون ہیں۔ جی دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آج کی یہ تاریخی ولاگ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگلی ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ چلتا ہوں، فی امان اللہ۔